لوگ عقیدت کے اندر آ کر اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جس کو چاک کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دین، ایمان، اسلام کی تجلیات کا مرکز اور محور بنایا، اس سینے کے اندر محبت تو تھی، اللہ نے پیدا کی بیٹوں کے لیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین ان دونوں کے لیے آپ نے پورا کی۔ حسن پیدا ہوتے ہیں، حسین پیدا ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا نام میں نے رکھنا ہے، ان کے کان کے اندر اذان بھی میں نے ہی دینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا عقیقہ میں نے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے اہل بیت کے اندر سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان دونوں کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار فرماتے رہے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ محبت کا ہی اظہار فرمانا چاہیے کہ حسن حسین کے ساتھ محبت کرنا یہ گویا کہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر حسن اور حسین دونوں میرے پھول یا پھولوں کی طرح ہیں۔ حضرات، دین اسلام کے اندر حکم یہ ہے کہ جب بیٹی یا بیٹا جوان ہو جائے تو جلد از جلد اس کی شادی کر دی جائے۔ ہمارے پنجاب کے ماحول کے اندر بھی ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد بیٹے کا نکاح ہو جائے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بزرگ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہی بندہ ڈلنے لگے 38-40 کے قریب پہنچے تو اس کا بیٹا جوان ہو جائے، بیٹے کا قد جو ہے وہ باپ کے برابر ہو جائے، باپ کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ اور سبب یہ ہے کہ بیٹوں کی وجہ سے انسان کا جو ہے وہ نام روشن رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے کے اندر بیٹے ہی انسان کا، باپ کا سہارا بنتے ہیں، بڑھاپے کی لاٹھی کہا جاتا ہے ان کو۔ یہاں پر بڑے حیرانگی کی ایک بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سر اقدس کے اوپر ساری کائنات کی تاجداری کا اور محبت کا تاج اور خاتم النبیین کا سہرہ سجایا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیٹوں کی نعمت سے محروم رکھا۔ دیے ضرور، لیکن بچپن کے اندر ہی دونوں کو واپس لے لیا۔ تو اس کی اور بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ہمارے ماحول میں ایک چیز چل رہی ہے نا، لوگ عقیدت کے اندر آ کر اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا کے اندر زندہ رہتے، جوان ہوتے، بوڑھے ہوتے، تو لوگ ان کو گویا کہ نبوت تک لے جاتے، نبوت کا درجہ دے دیتے کہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی نبی کی طرح ہی ہیں۔ اس وجہ سے شاید اللہ کی ذات نے امت کو اس چیز سے محفوظ رکھا۔ لیکن اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جس کو چاک کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دین، ایمان، اسلام کی تجلیات کا مرکز اور محور بنایا، اس سینے کے اندر محبت تو تھی، اللہ نے پیدا کی بیٹوں کے لیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین ان دونوں کے لیے آپ نے پورا کیا۔ ہاں، ان دونوں کے اوپر آپ نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ حسن پیدا ہوتے ہیں، حسین پیدا ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا نام میں نے رکھنا ہے۔ پھر دونوں پیدا ہوتے ہیں، تاریخ کا صفحہ پلٹا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے کان کے اندر اذان بھی میں نے ہی دینی ہے۔ پھر تاریخ کا صفحہ پلٹا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا عقیقہ میں نے کرنا ہے۔ پھر تاریخ کا صفحہ پلٹا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے اہل بیت کے اندر سے ہیں۔ پھر تاریخ کا صفحہ آگے کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن اور حسین آپ دونوں کے اوپر میری ماں، میرا باپ قربان ہوں۔ پھر اس سے آگے چلیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسن منی و انا من الحسین، حسن میرے اندر سے ہے، حسین میرے اندر سے ہیں، اور میں ان کے اندر سے ہوں، یعنی میرا خون ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہما ریحانہ طائف الدنیا، دنیا کے اندر ہر بندہ کسی نہ کسی پھول سے محبت کرتا ہے۔ کوئی گلاب کے پھول کو پسند کرے گا، کوئی چنبیلی کے پھول کو پسند کرے گا، کوئی موتیے کے پھول کو پسند کرے گا، کوئی کسی اور پودے کے پھول کو پسند کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے جو دونوں پھول ہیں دنیا کے اندر، ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے۔
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب میں ان کے ساتھ اپنا سینہ لگاتا ہوں، جب میں ان کے سینے کے ساتھ اپنا سر اقدس لگاتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے، مجھے بڑی جو ہے وہ راحت محسوس ہوتی ہے، مجھے بڑا اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ دو ہستیاں جن میں سے ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان دونوں کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار فرماتے رہیں تو ہم کو بھی ان کے ساتھ محبت کا ہی اظہار فرمانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ایک موقع کے اوپر، بلکہ یہ کافی زیادہ اس طرح کی روایت حدیث کے اندر جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا رکھا تھا حضرت حسن کو اور حسین کو، اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما ما یحبہما، اے اللہ میں حسن سے حسین سے دونوں سے محبت کرتا ہوں، لہذا جو بندہ بھی میرے حسن سے محبت کرے، جو بندہ بھی میرے حسین سے محبت کرے، اللہ آپ ان دونوں کے ساتھ ہی محبت رکھنا، اور جو ان دونوں کے ساتھ بغض رکھے اللہ آپ ان دونوں کے ساتھ بغض رکھنا۔ تو معلوم ہی ہوتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ بعض اوقات بعض جگہوں کے اوپر ہمارے بزرگ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ حسن حسین کے ساتھ محبت کرنا یہ گویا کہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر حکم جاری کیا ہے کہ جو بندہ میرے سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے میرے نواسے حسن کے ساتھ بھی محبت کرے اور میرے نواسے حسین کے ساتھ بھی محبت کرے۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے نواسوں سے محبت نہیں کی، بلکہ تاریخ کے اندر ایک کثیر تعداد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے عصر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے اپنے دور حکومت کے اندر، رسول اللہ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد جب آپ عصر کی نماز پڑھا کے باہر نکلے، آپ نے دیکھا حضرت حسن یا حسین ان دونوں میں سے ایک باہر کھیل رہا ہے، ان کو اٹھا کر اپنے کندھے کے اوپر بٹھا لیا اور حضرت علی کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے علی رشتہ تو تیرا بھی ہے نا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن چہرہ شکل جو ہے ان دونوں کی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا جو نا حسن، اس کا سینے سے لے کر سر تک جو حصہ ہے، سر سے لے کے سینے تک جو حصہ ہے وہ رسول اللہ، بھئی بچوں کو خاموش کروا دیں، سر سے لے کے سینے تک کا جو حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، مشابہت رکھتا ہے۔ اور حسین جو ہیں وہ سینے سے لے کے نیچے تک پاؤں تک ان کا جو جسم ہے جستے خاکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت حسنین کریمین کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے۔ جب آپ کا دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر وظیفہ مقرر کیا حضرت حسن کا حضرت حسین کا جو 5000 دینار تھا، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محصور کیا گیا تو حضرت عثمان کی حفاظت اور دفاع کرنے کے لیے حضرت حسن جو تھے تلوار کو اپنے کندھے کے اوپر لٹکائے حضرت عثمان کے قریب ان کے گھر کے اندر موجود تھے۔ میرے بھائیو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو حضرت جابر بن عبداللہ حضرت حسن سے حضرت حسین سے اتنی زیادہ محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جو بندہ دنیا کے اندر جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو وہ حسن کی طرف دیکھ لے اور وہ حسین کی طرف دیکھ لے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ دنیا کے اندر حسن اور حسین جو ہیں جنت کے اندر یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنتی شخصیات ہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو حسن کو دیکھ لے اور حسین کو دیکھ لے۔ پھر میرے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے جو ہے وہ حضرت حسین پیش ہوئے، حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے حسین کے قدموں سے مٹی کو جھاڑنا اور نیچے گرانا شروع کر دیا۔ تو حضرت حسین فرمانے لگے ابو ہریرہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے نہیں، تمہیں نہیں پتا کہ تیری میرے دل کے اندر کیا محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا شان اور مقام اور بلندی عطا کی ہے۔ مجھے وہ سین یاد آتے ہیں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماتھے کو چوما کرتے تھے، آپ کے رخساروں کو چوما کرتے تھے، آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا کرتے تھے، اپنی کالی کملی کے اندر چھپا
چھپایا کرتے تھے، کبھی اپنے کندھے کے اوپر بٹھایا کرتے تھے، کبھی خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو خطبے کی حالت کے اندر نیچے اتر کر آ جاتے تھے، اور کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں کی وجہ سے اپنی نماز کو لمبا، سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یکدم میں سجدے سے اٹھوں اور یہ دونوں جو ہیں وہ نیچے گر جائیں۔ تو حسنین کریمین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے صحابہ نے بھی محبت کی ہے، اہل بیت نے بھی محبت کی ہے، حضرت فاطمہ نے بھی محبت کی ہے، حضرت علی نے بھی محبت کی ہے، امہات المؤمنین نے بھی محبت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر اللہ نے جو بھی بیٹوں کی محبت چھپائی تھی وہ ساری محبت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے اوپر پوری کر دی ہے۔